رحمان ہاشمی پروگرام مکالمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ کنزیومر رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور یہاں اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے ہمارے کنزیومرز کو۔ اور یاد رکھیے کہ ایک وقت میں کنزیومر ہوں اور آپ دکاندار ہیں، اور اسی وقت میں کسی اور جگہ پہ آپ کنزیومر ہیں اور دوسرا دکاندار ہے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو شاید ہم اس مسئلے سے نکل سکیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں علم بھی نہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں، بتائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے کافی کام کیا۔ بینگ کنزیومر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے میں نے واک بھی کی ہم لوگوں نے، اور گاہے بگاہے ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ اسپیشلی کنزیومر رائٹس کے حوالے سے ہے، اور کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات کے لیے دیے جائیں گے ہمارے پروگرام میں۔ اور آئندہ بھی اگر کوئی ناظرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے اور کوئی معلومات لینا چاہے تو وہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتا ہے، ای میل کر سکتا ہے۔ تو آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں جناب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جناب شفیق گلال صاحب، پیشے کے اعتبار سے لائر ہیں، وکیل ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ قانونی طور پہ کنزیومرز کے کیا رائٹس ہیں، اور کنزیومر کس طرح اپنے حقوق کے لیے قانونی جنگ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ نارملی لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیا کنزیومرز کے لیے کوئی قانون ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے اس سے عظیم کام کے لیے چنا ہے، اور اس نیشنل ایسوسی ایشن آف نیشنل کنزیومرز نے مجھے اس کا ایک موقع دیا ہے کہ میں کنزیومرز کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کچھ کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ہمارے پاکستان میں بالکل قوانین موجود ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ سندھ کنزیومر ایکٹ ہے، پنجاب کنزیومر ایکٹ ہے، اس کے علاوہ ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ کنزیومر کورس ہیں، جہاں پر مکمل کنزیومرز کے حوالے سے ایک آگاہی دی گئی ہے کہ آپ کے کون سے رائٹس ہیں اور آپ اس پہ کس طریقے سے یعنی کہ اپنے رائٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے سر کہ پاکستان کے کن شہروں میں کنزیومرز کورٹس موجود ہیں، اور اگر کسی نے اپنی کوئی کمپلین کرنی ہو، شکایت کرنی ہو، اور قانونی طور پہ کسی کورٹ میں رجوع کرنا کورٹ سے، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ جی سر، بالکل اتفاق سے بہت جو ہے وہ انفارمیشن کا فقدان ہے ہمارے پاکستان میں، اس وجہ سے بہت سے مسائل سے دو چار ہیں ہمارے کنزیومرز اور پاکستان، تو ان کو آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کو فیس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی کیپٹل سٹیز ہیں پاکستان میں، وہاں پر کنزیومر کورٹس اسپیشلی ان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں پاکستان میں، ان میں جو سول کورٹس جہاں پر بھی ہیں، سیشن کورٹس ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ رکھی گئی ہیں کہ کسی کنزیومر کو کوئی پرابلم ہے تو وہ لیٹیگیشن میں جا سکتا ہے۔ اور میں ایک اور بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمیں کس طریقے سے کنزیومرز کو رائٹس دیے گئے ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کسی کنزیومر کو کوئی پرابلم ہے کہ مجھے جو چیز مل رہی ہے اس میں کوالٹی نہیں ہے، یا اگر کوئی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ پرائز کے حوالے سے کچھ زیادہ ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کمپنی کو یا اس بندے کو لیگل نوٹس بھیجے گا، جس میں 7 دن کا 15 دن کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو رسپانس ملتا ہے یا اس کو کوئی ایک رزلٹ مل جاتا ہے تو بہتر ہے، ادروائز اس کے لیے کنزیومر کورٹس میں جانا لازم ہوتا ہے۔ پھر وہ لیٹیگیشن میں جائے گا، کنزیومر کورٹس میں جا کے اپنا کیس دائر کرے گا، اور اس کی جو ہے وہ بالکل یقیناً کوالٹی کے حوالے سے، پرائز کے حوالے سے جو بھی ان کے ساتھ ایشوز ہیں وہ سالو کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے میں یہاں پر ایک اور بھی آگاہی دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری ایسوسی ایشن آف نیشنل کنزیومرز ہے، اس میں ہم نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اگر کسی عوامی بندے کو، نمائندے کو کوئی پرابلم ہے، کنزیومر ایکٹ کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیشن ہو رہی ہیں، کوالٹی کے حوالے سے،
پرائز کے حوالے سے اور بھی بہت سے مسائل کنزیومرس کے ساتھ ہوتے ہیں, جعلی چیزیں بنتی ہیں ہمارے ہاں, کھانے پینے کی چیزوں میں پرابلمس ہوتے ہیں, تو وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں, جن کو فری آف کاسٹ رزلٹ دیا جائے گا, یعنی کہ ان سے کوئی بھی فیس وغیرہ نہیں لی جائے گی. اور ہمارا ایک پورا ایڈوکیٹس کا پینل ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, اور مکمل ان کو جو ہے وہ یقین دہانی دی جائے گی کہ ہم آپ کو وہ رائٹس مہیا کر کے دیں گے, اور ان کی لیٹیگیشن بالکل فری ہوگی. ناظرین, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بہت ساری کمپنیز ایڈ دے رہی ہیں جو 10%, 20% پر منتھ پروفٹ آفر کر رہی ہیں, جبکہ ہمارے بینکس جو ہے وہ 15%, 14% پہ دے رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کا اس کے لیے واضح قانون ہے. بٹ یہ جو کمپنیز ہیں یہ لوگوں کو ورگلا کے ان سے پیسے لے لیتی ہیں. یہ پینلر بینکنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ لوگوں سے پیسہ لیں, اور اتنا ہیوج اماؤنٹ یہ آفر کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ لالچ میں آ کے پیسہ اپنا انویسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کمپنیز بھاگ جاتی ہیں. جیسے کہ 84, 85 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ انویسٹمنٹ کمپنی وجود میں آئی تھی, اور انہوں نے جس میں بڑی بڑی کمپنی, دادا بھائی, تاج کمپنی, شاید آپ جو پرانے لوگ ہیں, جو آپ سے پہلے کے لوگ ہیں, وہ 10, 15, 20 سال پہلے وہ یہ چیز ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے تھے اور باقی لوگ پریشان رہے تھے. تو اس کے لیے کنزیومر ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک کمپین چلا رہے ہیں. تو ہم شفیق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں یہ کیا کر رہے ہیں. جناب شفیق صاحب, آپ بتائیے کہ جو جعلی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں اس کے خلاف آپ گزشتہ کئی دنوں سے ایک کمپین آپ نے لانچ کی ہوئی ہے فیس بک اور دوسرے جو بھی میڈیا کے شعبہ سے, تو اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر, یہ جو آپ نے ٹاپک بتایا یہ واقعی ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مختلف فیک اکاؤنٹس بنا کے, اور ہر قسم کی سوشل میڈیا پہ, چاہے واٹس ایپ ہو, چاہے فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, تو وہاں پر لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ دیں گے تو ہم آپ کو 20%, 25% دیں گے. حالانکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف اونلی اسٹیٹ بینک الاؤ کرتی ہے جس چیز کو وہ انویسٹ کر سکتا ہے, ادروائز کسی عام کمپنی کو یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کے بنیاد پہ لوگوں سے پیسہ بٹوریں. تو یہ بہت سی ہم نے یہ کمپلینس بھی ہمارے پاس آئی ہیں, ریٹرن میں آئی ہیں, بہت سی کالس آئی ہیں جو ہم نے ریسیو کی ہیں. تو ہم نے اس پہ ایک ایکشن لیا ہے. جو فیس بک پہ انویسٹمنٹ کمپنیز کے نام سے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں یا بہت سے مسائل کریٹ کرتے ہیں, اور کنزیومرس بیچارے پریشان ہوتے ہیں ایک لالچ کے بنیاد پہ کہ بھئی ہمیں 20-25% ملے گی. تو ان کی ساری نشاندہی ہم نے کی ہوئی ہے. تو اس میں ہم نے SECP کو بھی لیٹرس لکھے ہیں, FIA کو بھی لیٹرس لکھے ہیں, جس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے, اور اس میں بڑی کمی بھی اس وقت آئی ہے. اس میں پہلے ہم نے لیگل نوٹسز بھیجے تھے, لیگل نوٹسز کے کچھ کے رسپانس آئے, کچھ کے نہیں آئے. تو کافی تو ایک لیگل نوٹس پہ ہی اپنی کمپنیز بند کر دی. یہ جو ہے وہ فیس بک پہ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے کمپنی وہ بند کر دی ہے. باقی جو اپنے آپ کو نہیں ایسے سمجھتے ہیں نہیں بھائی ہمارا کچھ پاکستان کے اندر یا قانون کچھ نہیں کر سکتا, نہیں ایسے نہیں ہے. پاکستان بالکل ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں ہر بندے کو رائٹس ہے کہ وہ اپنے قانون کے مطابق اپنے رائٹس لے سکتا ہے. تو ان کمپنیز کے خلاف ہم نے SECP میں کمپلینس درج کروائی ہیں. ان کی طرف سے بھی ہمیں آگاہی مکمل دی گئی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیں انویسٹ کمپنیز جو واقعی اپنے مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتی ہیں, لیکن ان کو کوئی رائٹس نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی پیسے لے کے اپنے پاس انویسٹ کریں, کیونکہ یہ رائٹس صرف اسٹیٹ بینک کو ہے, اور اسٹیٹ بینک کسی عام بینک کو بھی نہیں دیتی. اگر دیتی ہے تو وہ بھی 5% سے 10% تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے جہاں پر ہم پیسہ اپنا سیو کرتے ہیں, اور وہ ہمیں پر منتھ اپنی جو ہے انویسٹ کی